جزاک اللہ خیر الجزا و احسن الجزا۔ اب اس کے بعد میں بڑے ہی ادب کے ساتھ حضرت مولانا شیر علی صاحب محتمیم مدرسہ ام الکتاب پٹلوانیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اب 5 منٹ میں اپنی بات ختم کریں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز علماء کرام، عزیز طلباء، برادران اسلام اور پردے میں ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ کا عظیم احسان ہے کہ جس ذات نے مجھے اور آپ کو اس دینی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس نیت سے اللہ کے گھر میں بیٹھے کہ جو دین کی بات ہم علماء سے سنیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اپنا کلام نازل فرمایا، جس کی نسبت سے میں اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، اور ہدایت کی کتاب بنایا، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم میں سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اسلام کو بھی مکمل کیا اور قرآن کو بھی مکمل کیا، اور قیامت تک کے لیے اس دین کو باقی قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اعلان فرما دیا: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے اپنا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ اب یہی دین قیامت تک چلے گا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، بلکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا: وما محمد الا رسول ما کان محمد آیت ذہن سے نکل گئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور آخری نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لو کان بعدی نبی، اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، لیکن ہاں، ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی، میرے بعد قیامت تک 30 ایسے آدمی آئیں گے جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن وہ دجال ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے، وہ جھوٹے ہوں گے۔ لہٰذا تم میرے دین کے اوپر قائم اور برقرار رہنا۔ اس لیے جب یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورۃ المائدہ کی: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت عرفات کے میدان میں جبل رحمت کے پاس نازل ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے خطبے میں یہ آیت صحابہ کرام کے 1.25 لاکھ مجمع کو پڑھ کے سنائی، اور اس کے بعد میں بڑا طویل لمبا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر بہت سارے اسلام کے احکامات اپنی امت کو دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے سنا دی کہ آج اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا، اور میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم تک دین پہنچ گیا ہے تو تم ان تک پہنچا دینا جو یہاں موجود نہیں ہے۔
اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بہت 1.25 لاکھ کی وہ جماعت جو اس وقت حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، وہ دنیا میں پھیل گئے اور دنیا والوں تک دین پہنچا دیا۔ اس لیے میں اور آپ آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے بن گئے، اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی کے جان نثار صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بجا لایا، جو رسول اللہ نے بتایا اس پر عمل کر کے دکھایا۔ صحابہ ایک ایسی جماعت تھی کہ جنہوں نے رسول اللہ سے جو دین سیکھتے تھے وہ اس کے اوپر عمل کر کے دکھلاتے تھے۔ لہذا اب یہ دین قیامت تک چلتا رہے گا۔ محمد الرسول اللہ کو آخری نبی قیامت تک مانا جائے گا۔ جو اس کے علاوہ کسی نبی کو مانے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا بلکہ کافر اور مرتد ہوگا۔ اس لیے ان لوگوں کی ذمہ داری زیادہ ہے جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کو اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، کہ زبان سے اقرار کر لیا اور دل سے یقین کر لیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بغیر کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو سیکھے اور دین کو سیکھ کر کے دوسروں کو سکھلائے۔ یہ ہر اس آدمی کی ذمہ داری ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے۔ لہذا اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ لہذا ہم سارے کے سارے لوگ اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ میں محمد الرسول اللہ کا امتی ہوں، مجھے محمد الرسول اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اس دین پر عمل تبھی ہوگا کہ جب وہ خود دین سیکھے گا اور دوسروں کو دین سکھلائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں اچھے اور بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ رسول اللہ نے اس بات کا ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ کیوں؟ دین قرآن ہے، قرآن کے ذریعے سے دین ہم سمجھیں گے، سیکھیں گے، اللہ کے پیغامات کو جانیں گے۔ لہذا ہم سب قرآن سے جڑ جائیں۔ جو لوگ قرآن کو نہیں جانتے ہیں، نہیں پڑھنا جانتے، وہ قرآن سیکھنا شروع کر دے، وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے، اور جو لوگ قرآن کا مطلب نہیں جانتے وہ قرآن کا مطلب سیکھنا شروع کر دیں۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں۔ قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل ہمارے لیے تبھی آسان ہوگا کہ جب ہم قرآن کو سیکھیں گے۔ لہٰذا میرے پاس وقت بہت کم ہے، مجھے صرف 5 منٹ کا ٹائم دیا تھا، 9 منٹ ہو گئے ہیں۔ میں آپ حضرات سے یہی گزارش کروں گا کہ ہم اس محفل میں آئے، اس مجلس میں آئے ہیں، علماء کے بیانات سنیں اور قرآن سے جڑ جائیں اور اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزارے۔ ایک صحابی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جنتی آ گیا، تو دوسرے صحابہ نے پوچھا اس میں بعد میں اس سے کہ اس کی جنتی ہونے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو صحابی نے بتلایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو میں اپنے دل کو اس بات سے صاف کرتا ہوں کہ دنیا میں بسنے والا کوئی انسان جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے لیے میرے دل میں نفرت نہ ہو۔ اس بات سے میں ہر دن اپنے دل کو صاف کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جنتی ہے۔ لہٰذا ہم اپنے دل کو صاف کریں، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اور اپنی بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے۔ کیوں؟ محمد الرسول اللہ جو نبی ہے وہ پوری انسانیت کے لیے نبی ہے۔ ہمارے اخلاق اور کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ لہٰذا حضرت تشریف لے آئے ہیں، میرا وقت ختم ہونے چاہتا ہے۔ میں آخر میں صرف یہی عرض کروں گا دوستو کہ
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے، اور ہمیں ایمان والا بنا کر کے اللہ نے ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو سیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں پنجابی کے دو شعر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بڑے بزرگ ہمارے ہندوستان میں ہوئے ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ شعر ہے کہ اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیت، اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تے کیویں نیویں پرید۔ کہ یہ نماز تہجد کے لیے خصوصی ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سوئے ہو اور تمہارا رب جاگ رہا ہے تو پھر کیسے اپنے رب کے ساتھ دوستی نبھے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔